وہ بابا جی جو جنات کی کہانیاں اور قصے سنایا کرتے تھے، جب جنات ان کو اپنی دنیا میں لے کر چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ پری اور افضل کا پڑھائی میں بہت ہی کم دل لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سست اور کمزور بچے تھے، مگر ان کا ذہن دوسری سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ ان کے دادا دل نواز پورے علاقے کے بابا جی تھے۔ وہ اپنی اچھی عادت اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ وہ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ پرانا دور تھا جب انٹرنیٹ اور ٹی وی سے بچے بالکل ناواقف ہوا کرتے تھے۔ شام ہوتے ہی وہ سب اپنے گھروں سے نکل کر کھیل کود میں مگن ہو جاتے تھے۔ پیار اور محبت کا زمانہ تھا۔ بچوں پر بھی اس بات کا بہت زیادہ اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دن ان کے لیے بہت خاص ہوتا تھا اور وہ اپنا ہر دن عید کی طرح انجوائے کرتے تھے۔ اکثر بچے جب کھیل کر تھک جاتے تو بابا جی کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور جن اور پریوں کی کہانیاں سننے کی ضد کرنے لگتے تھے۔ انہیں یہ سب پھول بہت پسند تھے، اس لیے وہ کبھی انہیں مایوس نہیں کرتے تھے اور اکثر انہیں مزے مزے کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ان کی کہانیاں زیادہ تر ان کی اپنی زندگی کے تجربات اور واقعات پر مبنی ہوتی تھی، جس میں بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا سبق ضرور پوشیدہ ہوتا تھا۔ وہ اپنی کہانیوں کے ذریعے بچوں کا وہ وقت قیمتی بنا دیتے اور بچے جب وہاں سے اٹھ کر جاتے تو زندگی کا ایک سبق سیکھ چکے ہوتے تھے۔ ان کا بچپن پاکستان کے علاقوں میں گزرا تھا، جہاں پر تقسیم ہند کے بعد لوگوں نے جب جنگلاتی اور میدانی علاقوں میں بھی پہلی بار رہائش اختیار کرنے کے بعد مختلف جناتی واقعات کا سامنا کیا تھا، جن واقعات کو سوچ کر آج بھی بابا جی اپنے دل میں خوف کی ایک لہر محسوس کرتے تھے۔ بچے جب ان سے جنات کے واقعات سننے کی ضد کرتے تو وہ ہمیشہ جیتے جیتے واقعات ہی انہیں سنایا کرتے تھے، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ ڈراؤنے واقعات کا سامنا کر چکے تھے۔ ایک دن ہی پری اسکول سے آئی تو بہت تھک چکی تھی۔ اس کی امی نے اسے کھانا دیا تو وہ سو گئی۔ وہ شام کے وقت اٹھی اور اپنے اسکول کا کام کرنے کے بعد اپنی امی کا شام کے کھانے بنانے میں ہاتھ بٹانے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو نیتا نے بیٹی سے کہا کہ باہر جا کر دیکھو کہ کون آیا ہے۔ پری نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی خوبصورت سی پری کی ہم عمر لڑکی ہاتھ میں کھیر کا باؤل لیے کھڑی تھی۔ پری اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ بیٹا، پیچھے سے نیتا نے آ کر کہا تو وہ بچی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو گئی اور باؤل نیتا کو پکڑا دیا اور ساتھ ہی بتایا، ہم آپ کے براول والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ آج میری امی نے کھیر بنائی تو کہا کہ آپ کے گھر دے دیں اور ساتھ ہی اپنا تعارف بھی کرا دوں۔ یہ سن کر ندا مسکرائی اور بولی، بہت شکریہ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عالیہ ہے اور میں کلاس 3 میں پڑھتی ہوں۔ اس نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا اور وہاں سے چلی گئی۔ ماما، یہ لڑکی کتنی پیاری تھی۔ اس کے جانے کے بعد پری نے ماں سے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا تو ندا نے بھی فوراً کہا، ہاں، عالیہ واقعی بہت خوبصورت بچی ہے اور اس کی خوبصورت سی کان جیسی آنکھیں دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی گڑیا ہو۔ وہ دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے کام نپٹانے لگی۔ کھیر بہت لذیذ تھی۔ افضل اور بابا کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ نئے پڑوسیوں کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ندا، تم ایسا کرو کہ کل دوپہر کے کھانے پر انہیں گھر بلا لو۔ انہوں نے تعلقات بڑھانے میں پہل کی ہے تو ہمیں بھی اچھا رد عمل پیش کرنا چاہیے۔ پری کے پاپا طاہر نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو ندا نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی انہیں کھانے پر بلا لیتی ہوں۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے ہی پری بھی گھر میں دی۔ اس نے گھر کے کاموں میں ماں کی خوب مدد کرائی اور دوپہر تک سب کھانا تیار ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ پری نے دوڑ کر جا کر دروازہ کھولا تو وہاں عالیہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ندا مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے دوڑ کر کچن سے نکلی اور باری باری دونوں سے ملنے لگی اور ساتھ ہی شکوہ بھی کر ڈالا، عالیہ بیٹی، آپ اپنے بابا کو ساتھ کیوں نہیں لائیں؟
ندا کا اتنا پوچھنا تھا کہ عالیہ کا چہرہ لال ہو گیا اور اس کی ماں جس کا نام کرن تھا اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ندا کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے غلط سوال پوچھ لیا ہے، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ندا بول پڑی، 2 سال پہلے عالیہ کی پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ہم دونوں اکیلی رہتی ہیں۔ یہ سن کر ندا نے فوراً معذرت کی اور بولی، معاف کیجیے کرن بہن، مجھے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ سوال آپ کو زندگی کا ایک بڑا دکھ یاد کروا سکتا ہے۔ کرن فوراً بولی، نہیں، معذرت کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ندا بہن، زندگی کی حقیقتوں سے کس طرح منہ موڑا جا سکتا ہے بھلا؟ وقتی طور پر انسان بھول بھی جائے تو کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم تا عمر نہیں بھرتے۔ کرن کی اس بات پر ندا لاجواب ہو گئی اور انہیں بہت ہی پیار سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ بہت ہی دوستانہ ماحول بنا ہوا تھا اور جلد ہی کرن اور ندا آپس میں گہری دوستی ہو گئی، جبکہ عالیہ اور کری کی بھی دوستی ہو گئی تھی۔ کرن اور ندا اپنے سسرال اور میکے کے قصے ایک دوسرے کو سنا رہی تھیں۔ عالیہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے پری اپنے سارے کھلونے نکال لائی تھی، جسے دیکھ کر عالیہ بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بابا بھی آ گئے۔ ندا نے بابا سے کرن کو ملایا تو انہوں نے کرن کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو کرن نے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو اس کی شادی سے 1 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ بہن بھائی سب شادی شدہ ہیں، اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ اس کی منگنی ماں باپ کی زندگی میں ہی اس کی خالہ کے گھر ہو چکی تھی۔ اس کی خالہ جس کے بڑے 2 بیٹے بیرون ملک مقیم تھے، جلد چھوٹے بیٹے کی شادی کرنے کے بعد باہر بڑے بیٹوں کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ لہٰذا خالہ نے جب اس کے بڑے بہن اور بھائی سے بات کی تو انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، سو انہوں نے جلد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی اور اس طرح کرن کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا جو مشکلات اور ذمہ داریوں سے بھرپور تھا۔ اسد اچھا اور خیال رکھنے والا شوہر تھا، مگر اچھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیریئر کی دوڑ میں اپنے بھائیوں سے بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کی ایک ایسی ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ کبھی ترقی نہ کر سکا۔ وہ عادت یہ تھی کہ وہ کوئی کام بھی ٹک کر نہیں کرتا تھا۔ اسے کاروبار کرنے کی سوچتی تو کبھی نوکری کی طرف دوڑ پڑتا، چند ماہ وقت برباد کر کے پھر اسے کوئی نیا بزنس سوچ جاتا جو تھوڑی بہت رقم ہوتی وہاں پر لگا دیتا اور پھر بہت جلد ہی اس سے بھی اکتا جاتا تو کوئی اور کام کرنے کا سوچنے لگتا۔ کرن نے اسے بہت سمجھایا کہ راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، بلکہ جو کام شروع کرو اس کو انجام تک پہنچاؤ تاکہ تمہاری محنت کا پھل مل سکے۔ مگر اس کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اور وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ کرن بیچاری کیا کرتی؟ ایک ساس تھی جو پردیس میں جا بیٹھی تھی، جسے فون کر کے پریشان کرنا اس کو بالکل نہیں پسند تھا اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تھا جس سے ماں بیٹے کے درمیان کبھی اختلافات پیدا ہوتے، اور یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ دور بیٹھی ساس اس کے لیے بھلا کیا کر سکتی تھی۔ میکے میں کوئی ایسا نہیں تھا جس سے دل کا خیال ہی بیان کر کے دل کو ہلکا کر لیتی، کیونکہ سب بہن بھائی اس سے بڑے تھے اور اپنی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال تھے۔ وہ بلا چکے تھے کہ ماں باپ نے اپنی ایک چھوٹی اولاد بھی دنیا میں چھوڑی ہے جسے ان کی رہنمائی کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ کرن اپنے حالات اور شوہر کی طبیعت سے سمجھوتا کر کے زندگی گزارنے لگی۔ قسمت کی ہیرا پھیری شروع ہو جائے تو زندگی نہ جانے کس موڑ پر ہوتی ہے۔ یہی کچھ کرن کے ساتھ ہوا۔ جب اس کی گود میں ننھی اور پیاری سی عالیہ آئی تو اس کو زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب ایک اور وجود دنیا میں آ چکا ہے جو اس کے درد کو اور اس کی خوشی کو سمجھ سکے گا۔ بیٹی کو پا کر اسد بھی بہت خوش تھا اور اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا
کہ وہ ایک ہی کام دل لگا کر کرے گا اور اسی میں ترقی کرے گا تاکہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ جب کرن کو اس کا یہ ارادہ معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی اور سوچنے لگی کہ آخرکار اس کی دعائیں رنگ لے ہی آئی ہیں۔ کیا پھر بیٹی کے قدم ایسے مبارک ثابت ہوئے کہ جس نے باپ کی فطرت اور سوچ ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ چاہے جو بھی تھا مگر وہ خوش تھی۔ عالیہ کی پیدائش پر ساس نے فون پر ہی مبارکباد دے کر بات ختم کر دی تھی۔ بہن بھائی بھی آ کر معمولی سے تحائف دے کر دنیا داری کی یہ رسم بھی پوری کر گئے تھے۔ وہ اسی میں خوش تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زیادہ توقعات سے انسان کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، سو اپنی توقعات کی ڈور کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے، ورنہ انسان اس سے الجھ کر خود ہی بہت برا گر پڑتا ہے اور پھر سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی کہ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے کرن اور عالیہ کی زندگی کو اندھیروں کی لپیٹ میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ بھی ایک معمول کے مطابق ہی دن تھا جب اسد روز کی طرح صبح کام کے وقت پر نکل جایا کرتا تھا۔ کرن عالیہ کے اٹھنے سے پہلے برتن وغیرہ سمیٹ رہی تھی تاکہ عالیہ کے جاگنے کے بعد وہ پورا ٹائم اپنی بچی کو دیکھ سکے۔ ابھی وہ برتن دھو کر کچن سے نکلی تھی کہ زور زور سے دروازہ پیٹا گیا تھا۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو سامنے اسد کو 4 کندھوں پر لے کر آیا گیا تھا۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اسد روڈ پار کرتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ہاسپٹل لے کر جانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ علاقہ مکین اسے اچھی طرح جانتے تھے، سو اسے گھر لے آئے تھے۔ کرن کے لیے حادثہ اتنا غیر متوقع اور خوفناک تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کب اس کی تدفین کی گئی ہے اور 3-4 دن تک محلے والوں نے کس طرح اس کی ننھی پری کو سنبھالا ہے۔ اسے ہوش آیا تو زندگی بہت بدل چکی تھی۔ اب اسے اپنی پہاڑ سی زندگی کا بوجھ اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ ہمدردی کرنے کے لیے لاکھوں لوگ موجود تھے، لیکن ساتھ نبھانے والا من و مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ جوانی میں ہی بیوقی کا دکھ دیکھنا کتنا کٹھن ہوتا ہے، یہ کرن کا دل ہی اس دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ زندہ درگور سی ہو گئی تھی، مگر زندگی کی ضروریات بھی پوری کرنی تھی، سو وہ ایک بنگلے میں کام کرنے لگی اور کچھ پیسے کما کر گزر بسر کرنے لگی۔ چھوٹی بچی کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور محنت اور مشقت کو اپنا واحد ہتھیار بنا لیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کسی کی سپورٹ نہ ہو تو صرف اپنی محنت سے ہی انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس موڑ پر بھی قسمت نے اسے فریب دیا اور جس جگہ وہ نوکری کر رہی تھی وہ لوگ سال بھر بعد ہی ایک دوسرے شہر شفٹ ہو گئے اور مجبوراً اسے دوسری جگہ کام ڈھونڈنا پڑا۔ اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے اسے ایک بنگلے میں صفائی کرنے کا کام مل گیا۔ یہ ماریا کا بنگلہ تھا۔ وہ جادو اور مختلف قسم کے عملیات کرنے میں ماہر عورت تھی، اسی وجہ سے وہاں عجیب و غریب قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کرن کے پاس اس کام کے علاوہ ابھی کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، اس وجہ سے وہ یہی کام کرنے پر مجبور تھی۔ مگر اس گھر میں کام کرنے کے بعد عالیہ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اس بار عالیہ کو بخار ہوا تو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کرن نے ہر طرح کی دعا کھا کر دیکھ لی اور سارے ٹوٹکے آزمائے، مگر بخار تھا کہ عالیہ کا پیچھا ہی پکڑ چکا تھا۔ اسے محلے کی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس پر اثرات لگتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کا روحانی علاج کراؤ۔ یہ سن کر کرن سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ اثرات ماریا کے بنگلے پر کام کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ اس نے اسی وقت اس کا بنگلے پر کام کرنا چھوڑ دیا اور سلائی کڑھائی کرنے لگی۔ وہ غریبوں کا علاقہ تھا، اول تو کوئی کپڑے سلوانے کے لیے آتا ہی نہیں، اگر بھولے سے آ جاتا تو اتنی کم اجرت دیتا کہ کرن کو کچھ بچت ہی نہ ہوتی۔ ایک روز وہ عالیہ کو گھر میں بند کر کے دھاگے وغیرہ لینے کے لیے مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔
جہاں کے ریٹ دن بدن بڑھ رہے تھے۔ وہ اسی جوڑ توڑ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا چیز خریدے اور کون سی ضرورت کو نظر انداز کرے۔ اس سے ایک لڑکی آ کر لپٹ گئی۔ کرن نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی جو کسی زمانے میں اس کے ساتھ اسکول پڑھتی تھی۔ کرن اپنی دوست شبانہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ اسے لے کر اپنے گھر لے آئی۔ شبانہ کے اچھے لباس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ شبانہ اور کرن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، عالیہ کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ کرن نے اسے دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ شبانہ نے آگے بڑھ کر اس عالیہ کو اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ وہ دوڑ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی۔ کرن بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی، مگر جیسے اس کی ساری ہمت آج دواب دے چکی تھی۔ عالیہ کو مصنوعی سانس دیا گیا تھا اور 2 دن بعد اس کی طبیعت سنبھلی تو ڈاکٹر نے بھی روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ شبانہ نے اسے بتایا کہ میرے ماموں دم وغیرہ کرتے ہیں، تم ان سے ایک بار ضرور ملو۔ کرن نے شبانہ کے مشورے پر عمل کرنے میں ایک پل کی تاخیر نہیں کی اور اسی دن اس کے ماموں کے پاس چلی گئی، جو پہلی ہی نظر میں عالیہ کو دیکھ کر ساری صورتحال کا اندازہ اچھی طرح لگا چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ عالیہ پر جنات کا سایہ ہے۔ میں ایسا عمل کروں گا جس سے اثرات کافی کم ہو جائیں گے، مگر اس کے ساتھ ہی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ کرن نے ہر طرح کی احتیاط کرنے کا عہد اسی وقت باندھ لیا۔ 4 سال تک عالیہ کا علاج چلا۔ اس کے بعد شبانہ کے ماموں نے کہا کہ تمہیں یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ ان کی یہ ہدایت سن کر جہاں کرن پریشان ہوئی، وہیں شبانہ بھی اس کی پریشانی میں برابر کی شریک تھی۔ 1 سال اسی پریشانی میں گزر گیا کہ وہ دوسرے شہر میں جہاں اس کی جان پہچان بھی نہ ہوگی اور ایک بالکل انجان جگہ پر جا کر کس طرح رہے گی۔ اس دوران عالیہ اسکول بھی جانے لگی تھی اور سچ شکر تھا کہ اب غیر معمولی واقعات اس کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی کرن نے ہر قدم پر اس کا خیال رکھنا بالکل نہیں چھوڑا تھا۔ شبانہ کے دور پار کے سسرالی رشتہ دار جن سے اس کی اچھی سلام دعا تھی، وہ اس شہر میں رہتے تھے۔ شبانہ نے انہیں فون کر کے کرن کی پوری کہانی سنائی اور کوئی گھر تلاش کرنے کا کہا، جس کے نتیجے میں بڑی تقدو کے بعد ندا کے گھر سے برابر والا گھر کرن کو مل ہی گیا تھا۔ شروع میں اس نے کسی بھی محلے میں دعا سلام نہیں رکھی، مگر جب اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ایک اچھا محلہ ہے اور سبھی ہمسائے نیک عادات و اطوار کے مالک ہیں، تو اس نے کھیر بنا کر عالیہ کے ہاتھ سبھی گھروں میں تقسیم کی۔ کرن کی ساری کہانی جان کر وہ سبھی حیران رہ گئے۔ ندا نے اسی وقت کرن کو گلے سے لگایا اور بولی، تم خود کو کبھی اکیلے مت سمجھنا، آج سے میں تمہاری بہن ہوں۔ کبھی یہ خیال دل میں مت لانا کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر بابا بھی بولے، ہاں بیٹی، ندا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آج سے تم میری بھی بیٹی ہو، تم میرے لیے ندا جیسی ہو اور عالیہ میرے نزدیک میری پوتی پری جیسی ہے۔ اس لیے اب جب تمہارا جی چاہے تم یہاں ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے آ سکتی ہو۔ بابا نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو اس اپنائیت پر کرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، ورنہ اتنا مال اور اتنی محبت کوئی کسی غیر کو کبھی بھی نہیں دیتا۔ میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں۔ اگر آپ کو کبھی بھی میری ضرورت محسوس ہو تو ضرور یاد کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا کام آنا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ کرن نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چلو میں کھانا لگاتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہماری باتوں میں کھانا ٹھنڈا ہو جائے۔ ندا نے کہا اور ٹیبل سیٹ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانے کے بعد کرن اور عالیہ خوشی خوشی اپنے گھر گئی تھی۔ ندا برتن دھوتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ دنیا دکھی لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں اتنے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے۔ اس دن کے بعد سے عالیہ زیادہ تر انہی کے گھر پائی جاتی تھی۔ اس کی پری سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ کرن نے اس کا داخلہ بھی
پری اور افضل کے اسکول میں کروا دیا تھا۔ ایک روز بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور بابا کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ وہ آرام کر رہے تھے، ورنہ وہ اس وقت اپنے کسی نہ کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے ہوتے تھے۔ ندا گھر کا کام کر رہی تھی۔ وہ بچوں کے آنے سے پہلے پورے گھر کا کام ختم کرنا چاہتی تھی۔ اسی کوشش میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہے تھے۔ چولہے پر بابا کے لیے پرہیزی کھانا بھی پک رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ بجا تو ندا سارے کام چھوڑ کر دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کرن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ندا نے اسے اندر بلایا اور بٹھا کر پانی پلانے کے بعد اسے اس کے چہرے پر پھیلے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، میری دوست شبانہ کا پچھلے مہینے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد اس کی طبیعت سنبھل نہیں سکی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور مجھے ملنے کے لیے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ مجھے وہاں جانا ہے۔ کرن کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر تم حوصلہ رکھو اور اگر چاہو تو عالیہ کو میرے پاس چھوڑ سکتی ہو، ندا نے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ تو کرن بولی، تم کتنی اچھی دوست ہو، بلکہ دوست نہیں بہن ہو۔ اس دن کرن عالیہ کو سمجھا بجھا کر ندا اور پری کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ عالیہ جلد مان گئی تھی، مگر ماں کے جانے کی وجہ سے وہ تھوڑی افسردہ تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو رخصت کیا تھا۔ کرن کے جانے کے بعد پری اور ندا کے علاوہ باقی سب گھر والوں نے بھی عالیہ کا بہت خیال رکھا تھا اور اسے بھلانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ظاہر ہے ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں کے بغیر بچے کے لیے بہلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے اس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی چیز لا کر رکھ دی جائے، مگر ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عالیہ بھی ماں کے جانے کے بعد اداس تھی اور دن گن گن کر ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ کرن اثرات کے ڈر سے عالیہ کو شہر میں دوبارہ نہیں لے کر گئی تھی، مگر یہ بھول گئی تھی کہ جو مصیبت نصیب میں لکھی ہو وہ ضرور رونما ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شبانہ شاید اپنی دوست سے ملنے کے لیے ہی اپنی گنی چنی سانسیں پوری کر رہی تھی۔ کرن کے وہاں پہنچنے کے چوتھے دن ہی اس دنیا سے منہ موڑ گئی تھی۔ کرن اس کے جانے سے بہت دکھی ہوئی، کیونکہ وہ اس کی دوست ہی نہیں بلکہ محسن بھی تھی، جس نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ خیر، وہ اپنے بہن بھائیوں سے مل کر جلد ہی واپس آ گئی تھی، جہاں عالیہ شدت سے ماں کی منتظر تھی۔ ماں کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر رونق دوڑ گئی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ ماں کے دل پر کیا قیامت برپا ہوئی ہے، وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ کرن نے اسے اپنے وجود میں سمو لیا۔ صبر کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا تھا۔ بابا اور ندا نے اسے تسلی دلاسے دیے تو وہ بس خاموش ہی رہی۔ اسی رات بہت عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ پری اور افضل کام لکھ رہے تھے۔ کل ان کا ایک ضروری ٹیسٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ تیاری کرنے کے لیے جاگ رہے تھے۔ زور زور سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو افضل دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، مگر بابا نے اس کو بٹھا دیا اور وہ خود دروازہ کھولنے کے لیے چل پڑے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کرن پریشان حال کھڑی تھی اور اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ بابا وہ مشکل بولی تو بابا نے فوراً کہا، کیا کہنا چاہ رہی ہو کرن بیٹی، اور عالیہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا تو کرن نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا اور بہت مشکل سے بولی، عالیہ ادھر چلی گئی ہے۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس سے آگے اس کے حلق سے کوئی آواز ہی نہیں نکلی تھی۔ وہ بے جان سی ہو کر لڑک گئی تو ندا نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا، جبکہ بابا اس سمت دو پڑے تھے جس طرف کرن اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اندھا دھند دوڑتے چلے جا رہے تھے، مگر دور دور تک عالیہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ انہیں اندھیرے میں بھاگتے ہوئے نہ تو کسی ٹھوکر کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس انسان رات کی جس کے اندھیرے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ انہیں پرواہ تھی تو صرف عالیہ کی، جو اس کالی سیاہ رات میں
نہ جانے کہاں نکل گئی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے ایک میدانی علاقے میں داخل ہو گئے تھے جہاں انہیں دور ایک بچی کے ہلکے سی جھلک نظر آ رہی تھی۔ عالیہ، عالیہ، انہوں نے پکارا تو اس بچی نے مڑ کر دیکھا اور اس بچی کی آنکھیں اندھیرے میں چمکیں تو اس کی نیلی چمک دیکھ کر بابا کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ ہی ہے۔ وہ اندھیرے میں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ رک جاؤ عالیہ، تمہاری ماں تمہارے لیے پریشان ہے اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، بابا نے پیچھے سے تیز آواز میں کہا تو وہ ایسی ہو گئی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ شاید سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اس وقت محروم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بابا کی کوئی بھی آواز اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی تھی، کوئی بات اس کی عقل میں نہیں سما رہی تھی۔ بابا دوڑتے دوڑتے تھکنے لگے تھے، انہیں اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی گر جائیں گے۔ عالیہ دوڑتے ہوئے ایک جگہ پر گر پڑی تھی۔ بابا نے جب یہ دیکھا تو شکر ادا کیا کہ چلو وہ کسی جگہ رکی تو صحیح، لیکن جب انہوں نے غور کیا تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کسی کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ بابا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک دراز قد اور لمبا چوڑا جن تھا جو عالیہ کو اپنے قدموں میں گرا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے جھک کر عالیہ کو ایک ہاتھ سے ایسے اٹھا لیا جیسے روئی اٹھائی ہو۔ یہ دیکھ کر بابا غصے سے بولے، چھوڑ دو، چھوڑ دو اس بچی کو۔ یہ سن کر وہ دیو قامت لمبا چوڑا جن ہا ہا کر کے ہنسنے لگا اور بولا، یہ اتنی دور سے دوڑ کر اس لیے نہیں آئی تھی کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اے بوڑھے شخص، یہ ہماری دنیا ہے، اس دنیا سے ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس نے بابا کو دھمکی دی تو انہیں شدید غصہ آیا۔ وہ اچھا سبق سکھانا چاہتا تھا مگر اس وقت انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے مزہ چکھائیں۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنات کا قانون انسانوں کے قانون سے بہت زیادہ بہتر ہے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ میری کوئی بھی کارروائی اس لمبے چوڑے بھوت کا کیا بگاڑ سکتی ہے بھلا۔ اس کو سبق سکھانے اور عالیہ کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے مجھے اس علاقے کے سردار سے بات کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر بابا وہاں سے آگے چل پڑے اور اس جگہ کے سردار کو ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں تو دور دور تک روشنی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بابا نے ہمت نہیں ہاری اور عالیہ کی خاطر آہستہ آہستہ چلتے چلے گئے۔ کافی دیر بعد انہیں دور کہیں ایک آگ کا الاؤ روشن دکھائی دیا تھا۔ یہ دیکھ کر بابا کے دل میں ایک امید سی بندھی اور وہ اسی جانب چلنے لگے۔ ابھی وہاں سے تھوڑا سا ہی دور تھے کہ انہیں ایک اور ہستی کی آواز سنائی دی، مجھے اپنی سرزمین پر انسان کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ ہماری دنیا پر کسی انسان نے کیوں قدم رکھا ہے؟ اگر انسان ہمیں اپنی دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے تو کسی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہماری سرزمین پر قدم رکھے، وہ بھی ہم سے پوچھے بغیر؟ آخر یہ جرت کس نے کی ہے؟ سردار کا اشتعال کے مارے برا حال تھا اور آس پاس موجود چھوٹے جنات بھی بڑے سردار کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ وہ باہمت انسان میں ہوں، بابا نے ان کے نزدیک پہنچ کر تیز آواز میں کہا تو سبھی نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک بوڑھا شخص، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری دنیا میں قدم رکھنے کی؟ اس نے غصے سے کہا تو بابا نے جواب میں اسے پوری کہانی سنا دی، جسے سن کر سردار، جن کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی تھی، اور وہ بولے، ہم شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک شریر جن نے آپ کی پوتی عالیہ کو اپنے جادو کے زور پر یہاں بلا لیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، اسے اس کی کیے کی سزا مل کر رہے گی اور آپ پورے عزت اور احترام سے عالیہ کو لے کر یہاں سے رخصت ہوں گے۔ یہ کہہ کر سردار نے بابا کو بہت عزت اور احترام سے صوفے پر بٹھایا اور دو جنات کو بھیج کر منان کو بلایا۔
منان جو یہ سوچ کر خوش ہوا تھا کہ اچھا ہوا کہ اس بوڑھے شخص سے جان چھوٹی جو عالیہ کے پیچھے جنات کی دنیا میں چلا آیا تھا، جب اسے دو جنات کا گھسیٹ کر اپنے سردار کے سامنے لے کر گئے تو وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ انسانی دنیا نہیں بلکہ جناتی دنیا ہے، جہاں ہر ایک کو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے، چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور۔ اے بدبخت و شریر جن، تیری ہمت کیسے ہوئی ایک معصوم بچی کو اپنے جادو کے زور پر اس دنیا میں بلانے کی؟ سردار جی نے چلا کر کہا تو وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو سردار جن، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اگر معاملہ اسی دنیا تک محدود ہوتا تو تجھے ضرور معافی مل جاتی، مگر تیرے اس عمل سے دوسرے جنات بھی انسانوں کی نظر میں برے بن جائیں گے۔ ہماری نیک نامی کو بدنامی میں بدلنے کے لیے تجھے سزا تو ضرور ملے گی۔ یہ سن کر منان نامی وہ جن دھاڑے دھاڑے مار کر رونے لگا، مگر اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ کسی کو بھی اس پر ترس نہ آیا۔ عالیہ کو پرعزت اور احترام کے ساتھ بابا کی گود میں دے دیا گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ گہری نیند میں کھوئی ہوئی ہو اور اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ بابا نے اس کی سانس چیک کی تو ان کے دل کو اطمینان ملا، بچی بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی دنیا میں واپس جا کر نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ یہاں کا آکسیجن بچوں کے لیے صحت بخش نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت یہاں نہیں جاگ سکتی۔ سردار جن نے بابا کو پریشان دیکھا تو وضاحت پیش کی۔ دوسری طرف گھر میں کرن کا برا حال تھا۔ ندا اس کا ہاتھ مسلسل تھامے بیٹھی تھی اور اسے تسلی دینے کے لیے ساتھ ساتھ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر دم بھی کر رہی تھی۔ دونوں بچوں کی آنکھوں سے نیند بھی کوسوں دور تھی۔ پری اور افضل ٹیسٹ بھول کر عالیہ کے لیے فکر مند سے بیٹھے دعا کر رہے تھے کہ وہ جلد سے جلد واپس لوٹ آئے۔ ان کے پاپا بزنس کی میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ کرن کا کہنا تھا کہ رات کے وقت وہ جلدی سو گئی تھی کہ اس کی آنکھ دروازہ کھلنے کی آواز سے کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو عالیہ کی جگہ خالی پڑی تھی اور وہ گلی کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ جلدی سے عالیہ کے پیچھے گئی، لیکن وہ پوری گلی پار کر کے آگے نکل چکی تھی۔ کرن کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس وقت مدد کے لیے کس کو پکارے، چیخو پکار کرے یا پھر اس کے پیچھے دوڑے۔ انہی خیالات میں گم اس نے بابا کے گھر کا دروازہ بجا دیا تھا۔ اس وقت وہ سب دل سے دعا گو تھے کہ جلد از جلد عالیہ اور بابا واپس آ جائیں۔ دوسری طرف سردار جن نے منان جن کو یہ سزا سنائی کہ 10 دن تک پورے علاقے کی صفائی ستھرائی اس کے ذمہ ہے۔ اگر اس نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی کی تو اسے بہت بڑی سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر منان جن رو پڑا، کیونکہ وہ حد درجہ کامچور جن تھا۔ اس کی کمزوری کے چرچے دور دور تک تھے۔ کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے عذاب ثابت ہوتا تھا۔ پورے 10 دن کے لیے سزا ملی تو اس سر پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر اب افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سردار جن نے بابا کو ایک ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دی اور منان کی اس حرکت پر معافی مانگی، ساتھ ہی عالیہ کے لیے زیورات تحفے میں دیے۔ بابا یہ دیکھ کر خوش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ زیور اتنے زیادہ تھے کہ میں بھی اور کرن کے لیے باقی کی زندگی آسان ہو سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے رات سرک رہی تھی۔ بابا کو واپس جانے کی فکر لاحق تھی، اور جب انہوں نے جنات کے سردار سے اپنے واپس جانے کا ذکر کیا تو استحاد کے اشارے سے انہیں تھوڑی دیر صبر کرنے کا کہا۔ دن کا اجالا پھیلنے لگا تو رفتہ رفتہ سارے مناظر جیسے غائب ہو گئے اور بھڑکتی ہوئی آگ کی جگہ خالی زمین نے لے لی۔ جنات کے چہرے معدوم ہوتے ختم ہو گئے۔ اندھیرے کی جگہ روشنی نے ہر شے دھندلا کر غائب کر دی۔ بابا نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ جہاں خالی میدان پڑا تھا
اور ان کے پاس ان کے تحفے رکھے ہوئے تھے، اور عالیہ ان کی گود میں بے خبر سو رہی تھی۔ انہیں یہاں کا راستہ اچھی طرح معلوم تھا۔ یہ ان کے گھر سے کچھ ہی دور ایک میدانی علاقہ تھا جس کے قریب ہی قبرستان تھا۔ یہ سوچ کر کہ کہیں وہ کسی اور مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، وہاں سے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ صبح 6 بجے کا وقت تھا، راستے بھی سنسان پڑے تھے، تو وہ جلدی جلدی قدم بڑھا کر اپنی گلی میں داخل ہو گئے۔ کرن دروازے پر بیٹھی ان کی راہ تک رہی تھی، جبکہ ندا گھر کے اندر کی سائڈ پر اس کے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا نے گھر کے اندر داخل ہو کر پرسکون سوئی ہوئی عالیہ کو ماں کی گود میں دیا تو اسے گلے لگا کر تڑپ تڑپ کر روئی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، عالیہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک منان نامی جن اس کے اوپر عاشق تھا اور اسے جادو کے زور پر یہ ان کی دنیا میں چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے میں بھی وہاں پہنچ گیا اور اس کو واپس حاصل کر لیا۔ جنات کے سردار نے منان کو سزا سنا دی ہے اور اب مجھے امید ہے کہ وہ دوبارہ کبھی اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ یہ زیورات رکھو، یہ زیورات ہمیں سردار جن نے دیے ہیں۔ ایک چھوٹے سے حادثے نے تمہاری زندگی کو آسان کر دیا ہے کرن بیٹی۔ اب تم بیٹی کا خیال رکھو اور ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ میں کافی تھک گیا ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ بابا مختصر ساری بات بتا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے، جبکہ عالیہ نے آنکھیں ملتے ہوئے ماما سے کہا، ماما ہم یہاں کب آئے ہیں؟ پری کہاں ہے؟ مجھے اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ عالیہ نے اس طرح کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کرن اور ندا نے اسے دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھی۔ کرن نے اسے گلے لگایا اور ندا کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ اگلا پورا دن بھی اس کا ایک شوق کی سی کیفیت میں گزرا تھا۔ وہ بار بار عالیہ کو گلے لگا کر پیار کر رہی تھی، جیسے اسے اپنا کوئی کھویا ہوا خزانہ واپس مل گیا ہو۔ یہ سچ تھا کہ دنیا میں ایک واحد بیٹی کا رشتہ ہی تھا جس کے سہارے وہ جی رہی تھی، باقی تو سب رشتے نے منہ موڑ لیا تھا جیسے وہ دنیا میں موجود ہی نہ ہوں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ایسے رشتوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا جو دنیا میں تو ہوں مگر ان کے ہونے کا احساس ہی نہ ہو۔ کرن نے پہلی فرصت میں اپنے کرائے کا گھر خرید کر اسے عالیہ کے نام کر دیا تھا تاکہ خدا نخواستہ کبھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو کم از کم عالیہ کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ ہو۔ اس رات کے بعد اس نے اب تک زندگی کی کوئی بھی رات سکون سے سو کر نہیں گزاری تھی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اسے ایسا لگتا کہ جیسے عالیہ پھر کبھی رات کو اٹھ کر گھر سے باہر نکل نہ جائے۔ ایک وہم تھا جو اس کے دل میں گھر کر چکا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ وہم دور ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ ندا اسے بہت سمجھاتی کہ وہ صرف ایک رات کا قصہ تھا، باقی زندگی سے اس قصے کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کرن کے لیے اس ایک رات کی یاد کو اپنے دل سے مٹانا بہت مشکل تھا، اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں ناکام ہی رہی۔ مگر پھر بھی وہ خوش تھی کہ اس کی بیٹی اس کو واپس مل گئی تھی۔ وہ ساری عمر بابا جی کی احسان مند رہی جنہوں نے اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی اور جنات کی دنیا سے عالیہ کو واپس لے کر آئے تھے۔ اس واقعے کے 5 سال بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا تو کرن کو ایسا لگا جیسے اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو۔ وہ دھاڑے مار مار کر اس طرح روئی جیسے وہ ان کی سگی بیٹی ہو۔ باقی سب کے لیے بھی یہ سب سہنا بہت مشکل تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھی مندمل ہو گیا۔ کرن نے اپنا چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر 2 منزلہ خوبصورت سی عمارت میں تبدیل کر لیا تھا۔ ندا نے شوہر کی ترقی کے بعد اپنے گھر کو بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کر لیا تھا۔ پری، افضل اور عالیہ پڑھائی کے میدان میں اپنی منازل طے کر رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھ دیا۔ پری اور افضل کا رویہ اس کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ اسے کبھی کسی رشتے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرنے کے لیے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔
عالیہ کو بھی جہاں ضرورت محسوس ہوتی کہ یہاں اسے کام آنا چاہیے، وہ ضرور ان کے کام آتی۔ ندا نے پری کا رشتہ اپنے خالہ زاد بہن کے گھر طے کر رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی گریجویشن مکمل کیا، اس کی شادی کی تاریخ لکھتی گئی اور ایک سوگوار سی شام کو وہ سب کو اداس چھوڑ کر اپنے سسرال روانہ ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد عالیہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ پری اس کے لیے صرف ایک دوست ہی نہیں بلکہ بہن ہونے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ایک دن کرن کے پاس اپنی بڑی بہن کا فون آیا، جس نے اس کے گھر کا ایڈریس لیا اور وہاں آنے کی اطلاع دی۔ تو اتنے سال بعد بہن کی آمد کا سن کر کرن کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ اور وہ شدت جذبات سے رو پڑی۔ عالیہ نے ماں کو گلے لگایا اور خالہ کی آمد پر گھر کی صفائی اور کھانا بنانے میں لگ گئی۔ خالہ گھر میں آئیں تو کرن جوش اور محبت میں بڑی بہن سے لپٹ گئی۔ بس کر دے کرن، اتنے سال سے بہن کی یاد نہ آئی تجھے، اور آخرکار میں خود ہی آ گئی تو اب اس طرح کر رہی ہے جیسے تجھے میری بڑی یاد ستائی ہو۔ بڑی باجی نے اسے اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا تو کرن شرمندہ سی ہو گئی اور یہ سوچ کر کچھ بھی کہنے سے گریز کیا کہ گھر آئے مہمان کی صرف عزت ہی کی جا سکتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا شہزاد بھی تھا، جو عالیہ پر سے نظریں ہٹانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کرن نے باجی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعا دی۔ کھانا کھانے کے بعد خالہ نے عالیہ کے ہاتھ کے بنے لذیذ کھانے کی دل بھر کے تعریف کی اور بولی، کرن تمہاری بیٹی تو بڑی سلیقہ مند ہے، آخر اپنی خالہ پر گئی ہے، قریب نہ بھی رہے مگر سچ ہے کہ خون کا اثر ضرور اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ عالیہ کے ہاتھ پہ بالکل وہی ذائقہ ہے جو میرے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ خیر سے کبھی تم نے کوئی اچھی چیز نہیں بنائی تھی، اب تمہاری بیٹی کے ہاتھ کا کھانا کھا کر دل خوش ہو گیا ہے۔ کرن کی سمجھ میں بالکل نہ آیا کہ وہ اس طنزیہ بھری تعریف کی کیا جواب دے، وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ وہ مزید بولی، میں یہاں ایک مقصد کے لیے آئی ہوں۔ کرن فوراً بولی، کیا بات ہے باجی؟ جو بھی بات ہے صاف صاف کہو۔ وہ لمبا سانس لے کر بولی، ہاں بھائی بتا رہی ہوں، موقع اچھا ہے، شہزاد پان لینے گیا ہے اور عالیہ برتن دھو رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ شہزاد اور عالیہ دونوں کا آپس میں رشتہ طے کر دیا جائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے باجی، اپنا شہزاد کام کیا کرتا ہے؟ کرن نے خوش ہو کر پوچھا تو باجی نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا اور بولی، جھوٹ نہیں بولوں گی کرن، شہزاد ابھی کسی کام سے تو نہیں لگا ہے، لیکن جب سر پر ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی کام بھی کرنے لگے گا۔ تھوڑا لاؤبالی طبیعت کا مالک ہے مگر میرا بیٹا بڑا ہی اچھا ہے، اور ویسے بھی تم دونوں ماں بیٹی نے کون سا اب تک بیٹھ کر کھایا ہے؟ خود ہی محنت مزدوری کرتی ہو اور اپنا گھر چلاتی ہو، تم نے بھی تو شوہر کے بعد گزارا کر ہی لیا ہے، عالیہ بھی کر لے گی، اس کے لیے بھلا کیا مشکل ہے جس نے شروع سے ہی ماں کو محنت مزدوری کرتے دیکھا ہے۔ بہن کی نرالی منطق سن کر کرن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بول پڑی، بس کر دے باجی، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسی زندگی ماں گزارے گی بیٹی کی زندگی بھی ویسی گزارنا فرض ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ ایک اچھی زندگی کا خواب دیکھا ہے، میں اسے ایک ایسی تنہائی بھری زندگی بالکل بھی نہیں دینا چاہتی جیسے میں نے گزاری ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ کرب اب تک احساس ہے۔ جب میں کم عمر تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ تھا، بڑے بہن بھائیوں نے کبھی بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کیا اور مجھے زندگی بھر دنیا کے سرد و گرم میں اکیلا چھوڑ دیا، مگر مجھے نہ تو کسی سے کوئی شکوہ ہے اور نہ ہی شکایت، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی ایسے لوگوں میں بالکل بھی برباد نہیں کروں گی جنہیں نہ تو رشتوں کی پہچان ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داری کا احساس۔ چھوٹی بہن کے منہ سے یہ سب سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئی اور بولیں، لو جی کر لو گل، نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ یتیم باجی کے سر پر ہاتھ رکھوں گی، مگر اب تو میں خود بھی اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ جتنی بھولی دیکھنے میں تم نظر آتی ہو،
اصل میں اتنی ہو نہیں، تمہاری بیٹی بھی ایسی ہی ہوگی، شکل سے معصوم اور اندر سے چلاک۔ انہوں نے چھوٹی بہن کا لحاظ کیے بغیر کھری کھری سنائی اور اسی دن اپنے بیٹے کو لے کر واپس چلی گئیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا اور ہمارا مرنا جینا بالکل ختم، اب میکے سے کسی کے آنے کی امید نہ رکھنا۔ کرن کو پہلے ہی کسی سے کوئی امید نہیں تھی، سو وہ خاموش ہو گئی اور اس نے بہن کو روکنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ ان کے جانے کے بعد کرن نے ندا کے گھر جا کر اسے پوری بات بتائی تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور اسے شدید حیرت ہوئی کہ دنیا اتنی خود غرض و مطلب پرست لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے فوراً کرن کو تسلی دی، تم بالکل بھی فکر مت کرو، اور عالیہ کے رشتے کی فکر سے تم مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ، کیونکہ میں اسے اپنے افضل کی دلہن بناؤں گی۔ کتنی بار تو میں اشاروں میں کہہ چکی ہوں، مگر شاید تم اب تک میرا ارادہ بھانپ نہیں سکی ہو، ندا نے کہا تو کرن کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ بولی، کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جس تعلق کی انہوں نے برسوں آبیاری کی تھی وہ اب ایک مضبوط پیڑ بن چکا تھا، جس کے سائے میں ان کے بچوں نے اب اپنی زندگی کی خوشیاں منانی تھیں۔ افضل اور عالیہ کو اس رشتے والی بات سے آگاہ کیا تو دونوں نے ہی خوشی کا اظہار کیا، جس کے بعد دونوں کی مائیں شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ دونوں ہی گھروں میں جیسے خوشیوں کی بارات اتری تھی۔ شادی کے دن قریب آئے تو پری اپنے سامان سے لدی پھندی میکے میں بھائی اور اپنی عزیز جان دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی اور بڑھ چڑھ کر ہر تیاری میں حصہ لے رہی تھی، اور پھر دھوم دھام سے عالیہ دلہن بن کر ماں کا گھر چھوڑ کر برابر والے گھر میں آ گئی، جو دراصل اس کے لیے اس کے اپنے گھر سے کم نہ تھا۔ اس طرح افضل اور عالیہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا تھا۔ زندگی کے ہر موقع پر انہوں نے بابا کو بہت یاد کیا اور ان کی کمی کو دل سے محسوس کیا۔ آج بھی جب بابا کی جناتی دنیا میں رات گزارنے کی بات ہوتی ہے تو عالیہ حیران ہو کر پوری بات سنتی ہے۔ جب اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ تھی تو اس بات پر بالکل یقین نہیں کرتی اور ماننے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کا حیران اور پریشان چہرہ دیکھ کر وہ سب ہنس پڑتے ہیں۔